اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور جس ذات اقدس کا تذکرہ ہونے والا ہے، سب سے پہلے ہم سب کا حق بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے. تو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو ہدایت اور گمراہی سے بچانے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کی آمد و رفت ہوتی رہی. سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے. اور ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی اس پر ہمیں عمل کرنا، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا اس سے رک جانا. جسے قرآن کریم کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتائیں، جو کام کرنے کا حکم کریں، آتاکم الرسول فخذوا، اس کو لے لو. وما نہاکم، اور تمہارے پیارے نبی مدینے والے جن چیزوں سے تمہیں روکے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے تم رک جاؤ. یہ صاف اور سیدھی بات ہے. جیسے دن میں اجالا ہوتا ہے تو سب صاف دکھائی دیتا ہے، نبی کے آنے سے پہلے ظلمت ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الظلمات الی النور کا کام کر گئے. گمراہی سے ہم سب کو نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے. کیا چیز کھری ہے، کیا چیز کھوٹی ہے، اس کی سمجھ بوجھ وحی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے الگ الگ طریقے، الگ الگ انداز، انسانیت کے ناطے کہ انسان کیسا بنے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا. اس مبارک مہینے میں جس کا نام ربیع الاول ہے،
تو پہلے کچھ تھوڑی اس کی تفصیل سمجھیں کہ ربیع کہتے ہیں بہار کو، کہ ہر طرف ہریالی سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور یہ موسم بھی وہی ہے کہ ہر طرف جو ہے پھول کھلنے لگتے ہیں، ہر آپ درخت پر دیکھیں گے تو ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ تو جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور نبی کا وجود ہو رہا ہے اور کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے ہر طرف ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا تھا، اور ہمارے نبی جو ہیں پر نور ہیں اور سب چیزوں میں اعلیٰ ہیں۔ تو نبی کی آمد سب کے لیے ربیع اور بہار کا ذریعہ بنی، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جنہیں بعض خیالی لوگوں نے اور جن کے دماغ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جس نے آگے عید میلاد النبی لگا دیا، عید میلاد النبی لگا دیا۔ میں اس کی وضاحت بہت بہترین کرتا چلوں، دعا کریں کہ مجھے وقت ساتھ دیں اور اس مختصر سے وقت میں اپنی بات کو پیش کر سکوں۔ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے پہلی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو نبی سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو درود نہ پڑھو۔ ہم درود کے قائل ہیں کہ جو نماز میں درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز صحیح معنوں میں نہیں ہوتی۔ اور آگے چل کر علماء دیوبند، علماء جامعہ ڈابیل اور اکابرین کے فتاویٰ تمہیں بتا سکتا ہوں، اور اپنے دل کے آئینے کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہوں کہ سنو کہ نبی سے محبت یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اور دیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والا محمد الرسول اللہ سے کہاں بھاگ سکتا ہے، کیسے دور ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ ایمان کا جز ہے۔ ایک شخص اپنے اوپر سفید اور وائٹ چادر اوڑے ہوئے اور حج کی نیت کر لے، عمرہ کی نیت کر لے، سارے پیسے خرچ کر لے اور کعبہ شریف کا طواف کرنے لگے اور اس وقت میں سب چیز کر لے، لیکن اس وقت میں وہ سنت کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز، جیسا طریقہ طواف کا، سب چیزوں کا بتایا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کو 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل ہو اس پر کیا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اور ایک شخص ہیں، ایک طرف طواف کعبہ ہے لیکن خلاف سنت ہے، نبی کے خلاف ہے، نبی کو ماننے والا نہیں ہے، تو اس کا سارا عمل رد اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے لیکن اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر اپنا بایاں پیر داخل کرتا ہے، الٹا پیر داخل کر کے یہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ناطے اور نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، بیت الخلاء میں پیر رکھتا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ محبت کی علامت۔ کون کہتا ہے کہ علماء دیوبند کو، اہل سنت والجماعت کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ موقع سے درود کا حکم ہے، جہاں جاؤ آپ اٹھا کر تاریخیں دیکھ لو، لیکن عیش و عشرت کا، اپنی منمانی کرنے کا اور اپنے دل میں جو آیا اس طرح کرنے کا تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی نے کب تمہیں بتایا کہ عید میلاد، اور عید میلاد کیا مطلب ہے؟ برتھ ڈے منائیں گے، اینیورسری منائیں گے، کیک کاٹی جائے گی، یہ بتایا ہے نبی نے؟ تحقیق اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 604 ہجری تک یہ عمل وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو کیا صحابہ عاشق رسول نہیں ہے؟ کیا تابعین اور تابعین عاشق رسول نہیں ہے؟ کہ ان کو عشق کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ ابو بکر کو محبت نہیں، عثمان کو محبت نہیں، اور عمر کو محبت نہیں، علی کو محبت نہیں، اہل بیت کو محبت نہیں، انہوں نے تو عید میلاد منایا ہی نہیں۔ کون سا جشن منایا؟
کون سی جو ہے عید میلاد کی محفلیں سجائی. آج اس منبر پر بیٹھ کر نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی پر جو آنچ آتی ہے اور نبی کے نام پر لڈو کھانے والے جیسے اور لوگ کھاتے ہیں یہ نہیں چل سکتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. نہیں بھائی، اپنی منمانی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے آسانی رکھی ہے، تم پر زیادتی نہیں کی ہے، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ اپنی منمانی میرا دل چاہتا ہے اور میں جو ہے اپنی عقل کے ذریعے سے سب کچھ کر لوں. نہیں. اور یہ ایسا محبوب اور پیارا نبی ہے جس پر ہم غلط تہمت لگاتے ہیں اور غلط عمل کر کے بتاتے ہیں. قرآن کریم دیکھو، سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. عجیب انداز ہے اللہ کا. اللہ خود محبت جتاتے ہیں اپنے محبوب کو. اللہ کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے عشق چاہتے ہو، اللہ سے تم پیار چاہتے ہو. اب عجیب انداز آگے کا، فاتبعونی. تو یہ کر لو کہ میرا نبی، میرا مصطفیٰ جو کہہ رہا ہے، جن سے روک رہا ہے، وہ کر لو. یہ کرنے کو کہا ہے، میلاد منانے کو کہا ہے، نہیں کہا. فاتبعونی، یہ حکم دیا گیا، فاتبعونی، اتباع کر لو میرے نبی کی. گویا کہ تم نے اگر میرے نبی کی اتباع کی، میرے محبوب اور میرے لاڈلے کی اتباع کر لی، ان کی پیروی کر لی، تو میرے حکم کو مان لیا، ایسا ہی سمجھ لو. اور اللہ آگے ایسا چھوڑ نہیں دیتے. جیسے میں اس کو مثال سے اور نیچے اتر کر سمجھاتا ہوں. میں ہوں اور میرا بیٹا محمد ہے. میں نے دونوں اتھارٹی دی ہیں سامنے والے جتنے بھی لوگ کام کرنے والے کہ اگر میں رہوں یا نہ رہوں، میرا بیٹا اگر میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں جو بھی بات کہے گا، یوں ہی سمجھ لو کہ وہ میں نے ہی کہی ہے. یعنی اس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے، اس کو بھی پاور حاصل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی جو بولتا ہے، میرا نبی جو حکم کرتا ہے، میرا لاڈلا، میرا محبوب جو حکم کرتا ہے اور جس بات کو کہتا ہے، یوں سمجھو کہ وہ میں نے ہی کہی ہے. اور اللہ کا نبی جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ خود میں حکم کرتا ہوں. یعنی اللہ خود وحی بھیجتے ہیں، اللہ خود دل میں اتارتے ہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں ان فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم نے اس کی پیروی کی، اس کی بات کو مان لیا، اللہ کے نبی کی، تو آگے حکم ہے میں خود ان سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ، اللہ کی محبت، ایسے پاورفل ذات کی محبت جس نے ساری کائنات سجائی. وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی سے محبت کر لو. اب آپ بتاؤ کہ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت محبت کے قائل نہیں ہیں، عاشق رسول نہیں ہیں؟ یحببکم اللہ، کون نہیں چاہتا اللہ کی محبت کو؟ اور اتنا ہی نہیں، اللہ آگے اور انعام دے رہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ جس نے اپنے نبی کی، میرے لاڈلے کی، مدینے والے کی، کالی کملی والے کی، یا ایھا المزمل کی، طٰہٰ کی، یاسین کی، والضحیٰ کی، بڑے بڑے پیارے ناموں سے پکارا ہے، ان کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم سے گناہ بھی ہو جائے گا نا، تم عاشق رسول ہیں. واللہ غفور الرحیم، یغفر لکم ذنوبکم، گناہ ہو گیا تو میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. تم میرے نبی سے محبت کرنے والے ہو، عاشق رسول ہو. یہ اللہ کا پہلا انعام ہے. اللہ دوسری جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا مقام جو ہے وہ چھوٹا موٹا نہیں، بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ بات کا درجہ، لیکن اللہ خود کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اس کا مقام، اس کا لیول، اس کی کرسی اور اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اس کا مقام کہاں ہوگا؟ جہاں نبی بیٹھے وہاں یہ بیٹھے گا. والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا مقام و مرتبہ ہوگا.
یہ نبی سے محبت کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ نبی سے محبت کرو یہ تمہیں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اتباع کر لو یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اتباع کس کی کرو گے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ملے گا؟ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، اس کے علاوہ کہیں بھی ہدایت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا آخری جز ہے، یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کہو صلو علیہ وآلہ۔ یہ حق بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف جمعہ کو بلکہ جب بھی موقع ملے ہمارے اکابرین صوفیہ اور جو ہیں بڑے اکابر ہیں ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے شاہ عبد الحق صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یعنی میں کتنا بولوں گا، نبی کی شان کتنی بیان کروں گا، بس اخیری جملہ یہ ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور لیول اور مقام ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہو گئی شان مصطفیٰ۔ اب دیکھیں کہ یہ عید میلاد کب شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے سن ہجری 1 سے لے کر 604 ہجری تک کوئی بھی عید میلاد نہیں بنایا گیا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اس کا آغاز کرنے والے کس نے یہ عید میلاد شروع کیا ہے؟ اس کا آغاز کرنے والے دو شخص ہیں، سلطان ابو سعید مظفر اور دوسرا نام ابو الخطاب ابن دحیہ۔ یہ دو شخص تھے جس نے عید میلاد کے نام سے سب سے پہلا یہ جلسہ شروع کیا۔ اب کیا یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہے؟ پہلا سوال یہی ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہے؟ خوشی ہے بھائی، ولادت کس کو خوشی نہیں؟ اور یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے خوشی بنانا بنتا ہے۔ کون منع کرتا ہے؟ خوش تو ہونا ہے، لیکن ہماری تو خوشی بھی حدود میں ہے اور غم بھی حدود میں، کہ بھائی کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ سال بھر روتے ہی رہنا ہے، بلکہ اس کے حد ہیں۔ پھر جو ہے کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے حد ہے، دوسروں کے لیے بھائی کتنا رونا کتنا نہیں، سب چیزوں میں اللہ نے ہماری گائیڈ لائنز کہ بھائی یہ بارڈر ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ ہم تو غلام ہیں نا، اور وہ ہستی جس کا نام اور جس کی شان اتنی اونچی ہے نا، اس کو بھی خود اللہ کہتا ہے کہ غلامی مجھے پسند ہے، اور اللہ نے اسی طرح بلایا ہے 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد یعنی غلام۔ اللہ کا نبی جو ہے اللہ کی اطاعت میں سراپا لگا ہوا تھا، تو وہ بہترین غلام تھا۔ اور غلامی کس کو پسند نہیں؟ ہم تو غلام ہیں اور اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو شخص تھے جنہوں نے 604 ہجری میں سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی کا آغاز کیا، جس میں 3 چیزیں مخصوص تھیں۔ یہ جو دین کے اندر نئی بات لاتے ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں بہت چمکتی دکھائی دیتی ہے، مول صاحب بیما ہوں تو چالے تھوڑو تو یہ پہلے ایسا ہی ہوا۔ 3 چیزیں اس میں مخصوص تھی۔ پہلی یہ کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ متعین کریں گے۔ دوسری چیز اس میں خاص تھی کہ یہ اس مجمع میں عام لوگ جمع نہیں ہوگے، اس میں علماء اور بڑے بڑے بزرگ لوگ جمع ہوگے جب یہ مجلس شروع ہوئی۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ جب مجلس ختم ہو جائے گی اس کے بعد دعوت ہوگی، اور اس دعوت کا ثواب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں مخصوص تھی اس موقع پر۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہونے لگا ہے وہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، حالانکہ کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص تحقیق کے ساتھ یہ انگلی رکھ کر نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اللہ کو بھی معلوم ہے
اللہ کیسا ہے؟ احکم الحاکمین، اللہ بہت زیادہ جو ہے ذہین، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ میرے محبوب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، محبوب کا نام اور کھانا ہمارا ہوگا، محبوب کا نام اور لڈو کھیر ہماری ہوگی، محبوب کا نام اور لائٹیں تم جلاؤ گے، محبوب کا نام اور جشن تم مناؤ گے، یہ سب چیزیں میرے محبوب کے نام پر ہوگی۔ تو اللہ نے تاریخ جو متعین تھی اس کو اٹھا لی، ملتی ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، کوئی اللہ کا لاڈلا ہو اور جس کو معلوم ہو وہ بتا دے، تاریخ میں کبھی نہیں ملتا ہے کہ صرف 12 ہی تاریخ ہیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہے، تو کیسے منائیں گے آپ؟ 12 کو بھی مناؤ، 8 کو بھی مناؤ، 9 کو بھی مناؤ، پورا مہینہ مناؤ، کیوں 12 کو ہی بناتے ہو؟ شریعت میں ایسا لکھا ہے کہ 12 کو ہی منانا ہے؟ نہیں، یہ اپنی منمانی ہے۔ اچھا، اس سے اور الگ بتاتا ہوں، اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو تم خوشی مناتے ہو یا غم مناتے ہو یہ بتاؤ؟ 12 کو فکس بات ہے، فکس اٹل بات ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، ڈیتھ اور وفات ہوئی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ خوشی منا رہے ہو نبی کی موت پر اور ہمیں کہتے ہو کہ تم جشن عید میلاد النبی بناتے ہو؟ ہم کو کسی نے سوال کیا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، ہمیں خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تم جو ہے یہ ریلیاں نکال کر تمہاری ظہر چلی جاتی ہے، وہ کہاں گئی؟ تمہاری ماں بہنیں باہر بے پردگی ہو جاتی ہے، وہ کہاں گئی؟ تم جو ہے ڈی جے لگا کر پورے مجمع کو یوں بتاتے ہو جیسے غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہو، سب مجمع ابھی ہو رہا ہے نا، تو تم جو ہے یہی کر رہے ہو، مرثیہ پڑھ رہے ہو یا خوشی بنا رہے ہو۔ محبت کی علامت تو یہ نہیں ہے نا کہ جو ہے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، کسی اور چیز سے تکلیف نہ ہو۔ تم تو جو ہے زور زور سے اپنی مائکوں میں باہر نہیں سب کو سنانے کا، جیسا لوگ کرتے ہیں ویسا کرنا ہے یا جیسا اللہ اور اس کا رسول بولتے ہیں ایسا کرنا ہے؟ یہ من مانی ہے، یہ اپنی من کی ہے کہ جو ہے جیسا لوگ کر رہے ہیں تو نو زمانوں چھے ماڈرن زمانوں چھے تھوڑک تو مول صاحب چالے نہیں بھائی، یہ اسلام قدیم ہے، جیسا اسلام کہتا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے تو کس پر ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ دل میں رکھنا کہ جو ہے ہم بہت خوشی مناتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، پہلی چیز۔ اس کے بعد جو ہے علامہ فاقہانی رحمت اللہ علیہ 604 ہجری میں جب ہوا، اس موقع پر یہ علماء موجود تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور علامہ فاقہانی اور ان کے رفقا نے کہا کہ ہم شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ دو، کیونکہ وہ سلطان جو میں بتایا نام ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن دہیہ، یہ دونوں شخص نے جب کہا تو سلطان خود بادشاہ تھا، اس کی وجہ سے کچھ علماء بادشاہ کی جو ہے یہ سمجھے اس کی بات میں ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے فتویٰ دے دیا، یعنی یوں سمجھنے لگے کہ اس میں کون سی برائی ہے؟ ایک تو ہے تاریخ نقی کرنی ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیک لوگ ہی جمع ہوتے ہیں، اس میں عام تو جمع ہوتے نہیں، تو کوئی خرابی ہونے والی نہیں ہے، اور جو ہے نبی کا تذکرہ ہوگا اور مجلس کے ختم پر دعوت کھلائیں گے، نبی کو ثواب پہنچے گا، امہو کھوٹو چھے مول صاحب۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اس موقع پر، لیکن جو علماء جانتے تھے کہ یہ چیز جو وحی کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، آخرکار مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جو کام پہلے اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر وحی کے ذریعے سے نہ ہو تو پھر اس میں دھیرے دھیرے خرابی آ ہی جاتی ہے، اور یہی چیز ہو رہی ہے کہ آج جو ہے کتنی خرابی آ گئی ہے۔ اب جو ہے اس میں سب سے پہلے کیلنڈر میں یہ تھا کہ 12 وفات، یہ 12 ربیع الاول کو پہلے آپ دیکھیں پرانا کیلنڈر اٹھائے آج سے 10-12 سال کا، اس میں لکھا رہتا تھا 12 وفات یعنی نبی کی وفات کا دن۔ اب کیا آتا ہے کیلنڈر میں؟ جشن عید میلاد النبی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عید میلاد منانا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے نا بھائی، تو انہوں نے کیوں نہیں منائی؟
اس کے بعد تابعین تبع تابعین 600 سال تک سب لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. ہم ہی ایک نئے نویلے نکل آئے جس کو سمجھ میں آ گیا او دین میں یہ حصہ باقی رہ گیا تو چلو نکلو. اور یہاں تو کچھ کم ہوتا ہے, میں نے تو کبھی دیکھا نہیں, لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مدینہ اور پھر روزہ اطہر ہمارے نبی کی قبر کی جو تصویر ہوتی ہے اس کی کیک بناتے پھر کاٹتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, طواف کعبہ جس کی تصویر, بھلے تصویر کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے لیکن جو ہے کعبہ شریف اور مدینہ کو کاٹتے شرم نہیں آتی ہے. کس کلیجے پر تم پھیر رہے ہو جس سے محبت کی بات کرتے ہو؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 عیدیں ہمیں دی ہیں, ایک عید الفطر رمضان عید اور بقرہ عید, اپنی زبان میں رمضان عید اور بقرہ عید, اس کے علاوہ کوئی عید ہماری نہیں ہے. عید کا مطلب تو ہوتا ہے خوشی, تو آپ کہیں گے کہ نبی کے آنے کی خوشی, تو میں نے بتایا کہ بار وفات ہوتی ہے تو کیا کریں گے اس موقع پر؟ اس موقع پر آپ یہ کریں, کرنے کا کام یہ ہے. روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, لیکن یہ شریعت میں حکم نہیں ہے. آپ کو من ہے تو رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پڑھیں, آپ چاہیں تو صدقہ کریں, کسی کو کھلائیں, لیکن اسپیشل نہیں کرنا ہے. آپ اپنے حساب سے کریں. کسی کو آج 12 ربیع الاول ہے اس لیے اللہ کے نبی پیدا ہوئے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور آپ کو کل کھلانا پڑے گا, آئندہ جب آئے گا تب آپ کھلائیں گے, ایسا رسم و رواج اختیار نہیں کریں. آپ کو کرنا ہے آپ کرو, نماز پڑھو, نوافل پڑھو, صدقہ کر کے آپ جو ہے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو یہ عمل کرنا ہے. اور نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ بے پردگی ختم کی جاوے اور جو ہے فضول خرچی ختم کی جائے. اس میں کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. تو یہی چیز ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح عمل کرتے ہیں, یہ 12 وفات کو جس وقت 12 ربیع الاول ہے اس موقع پر ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھ لیں. ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ہمارے نبی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں, کثرت سے درود شریف پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, لوگوں کو صدقہ کر دیں, یتیموں پر, بیواؤں پر اور جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دیں. یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ چیز ہے عمل کرنے کی. یہ تو نہیں ہے نا کہ جو ہے ریلی نکالی جائے, پھر جو ہے ان کی نماز غائب ہو گئی, اس میں جو ہے عورتیں جا رہی ہیں, پھر بابا کے یوں ہاتھ چومے جا رہے ہیں. اتنی بڑی نہیں بھائی, اتنی حیثیت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ہے 13واں پارہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ سورہ یوسف ہے. یوسف اور زلیخا کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ تو یوسف خود بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, اگر آپ نے مدد نہیں کی تو میں بھی غلطی میں پڑ سکتا ہوں. حالانکہ نبی اللہ بچا لیں گے, ان کو گناہ نہیں ہو سکتا ان سے, لیکن پھر بھی دعا مانگو. اور کون سے بڑے بابا آ گئے کہ تم کو تو عورتیں بھی چوم رہی ہیں, سب کچھ چوم رہے ہیں, کون سی اجازت مل گئی؟ یہ سب اپنی منمانی, اپنی خواہشات. میں تو بہت بڑا باؤ ہوں, میں بھی ابھی بیٹھ جاؤں نا تو یہ پورا مجمع جمع ہو جائے, کیونکہ انڈیا میں ایسے باولے بہت ہیں. کچھ بھی کر دو, تھوڑا بہت کر دو, فو کر دو, تو کیونکہ یہاں زیادہ بت پرستی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہمارے اندر ہیں. اس اندر کے بت کو توڑ کر محمد الرسول اللہ کی محبت کو جمانا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہترین ہدیہ لے لو, 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن ثواب لکھ نہیں پائیں گے. اور میں یہ اکثر درود پڑھتا ہی رہتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ درود شریف یہ ہے. یہ بہترین ہدیہ ہے. آپ جو ہے 12 ربیع الاول کو خوب پڑھیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پڑھ لیا. 70 فرشتے, میں تو روزانہ یہاں پڑھتا ہوں اور آپ سنتے بھی ہیں. سوچو کتنے فرشتے لکھتے لگ گئے ہوگے نا. سب کی اپنی زبان میں کہے تو سب جو ہے دھندے میں لگ گئے, ان کو پریشانی ہے اب کب ختم ہوگا. روزانہ پڑھو, پڑھنا ہے پڑھو, وہ دینے والا ہے. تو یہ ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ثواب اور کھاتا کھل جاوے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.